نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم یہ عرض کریں گے کہ خلاق کے لم یزل نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، شیطان کیوں پیدا کیا گیا۔ آج کی اس گفتگو کا ٹائٹل اور عنوان یہی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال خداوند تعالی حکیم مطلق ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کے مطابق حکیم کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور رب تعالیٰ سے پوچھا، الہی تو نے اس چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی، الہی تم نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے مبنی بر حقیقت ہے اور مبنی بر حکمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انما الاشیاء تعرف بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی مٹھاس جبھی معلوم ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ بھی ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب کہ بیماری بھی ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ بدبو بھی ہو، ایک پہلوان اپنی ہمت و طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی پہلوان بھی ہو۔ پہلوان کسی دوسرے پہلوان کو گرا کر ہی پہلوان کہلاتا ہے۔ اگر مقابل میں کوئی پہلوان ہی نہ ہو تو یہ گرائے گا کسے؟ اور اگر گرائے گا کسی کو نہیں تو پھر پہلوان کہلائے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان سے ٹکر لینے والا بھی کوئی ہو، ٹکرانے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا اظہار ہو سکے گا۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا، فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار ہی نگل جانا، اور آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو شاید ان معجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری ہے۔ ایک منکر کا وجود ضروری ہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرعون کو پیدا کیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اتنے بڑے آتش کدا کا باغ و بہار بن جانا، سب جانتے ہیں کہ اس معجزے کا سبب کون تھا اور یہ معجزہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے تو یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی آتش کدا تیار کرتے۔ بھلا یہ بات کیسے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کو معاذ اللہ جلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا؟ پھر یا نار کونی بردم و سلامن کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس مظاہرے کے لیے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کے لیے ایک عظیم آتش کدہ تیار کرتا، اور پھر رب تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر پر اس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کر اپنی قدرت اور اپنے پیغمبر کے معجزے کا مظاہرہ فرماتا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے نمرود کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی اور کمالات خلیل کا اظہار ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر معجزات ابو جہل مردود کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹ جانا اور آپ کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت نبوت میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس بدبخت کے انکار کے باعث تھا۔ ابو جہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا، اسی قدر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کائنات میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا ابو جہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ برادران اسلام، میں نے ایک جمعہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ جنگ احد میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن شریف لگایا، فَجَعَلَهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَهُمَا وَأَجَدَّهُمَا نَظَرًا، ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا گیا۔ یہ حدیث سن کر بعض منکرین نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتب حدیث کا مطالعہ کیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی اس قسم کی برکتوں پر مشتمل متعدد اور حدیثیں بھی مل گئیں، جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دکھنا اور بینائی کا لوٹ آنا مذکور تھا۔ میں نے اگلے جمعہ میں سنایا کہ لو تم ایک حدیث کا انکار کر رہے تھے، وہ بھی سنو، اس کے علاوہ اور چند واقعات بھی سنو۔ پھر میں نے یہ سارے ایمان افروز واقعات کتب حدیث سے سنائے اور منکرین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اگر تم انکار نہ کرتے تو شاید میں کتب حدیث کا اتنا مطالعہ نہ کرتا، اور یہ جو چند اور واقعات بھی احادیث سے مجھے مل گئے ہیں تو اب میں بجائے صرف ایک واقعہ کے یہ سارے واقعات بیان کیا کروں گا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات ہیں، ہر کمال کا کوئی نہ کوئی ایک منکر بھی خدا نے پیدا فرمایا۔ مثلا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہے۔ حضور کے خاتم النبیین ہونے پر جس قدر آیات و احادیث وارد ہیں، ان کے یاد کرنے اور بیان کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ ہوتا تو نہ کوئی آیات ختم نبوت کو یاد کرتا اور نہ ہی بیان کرتا، اور یہ جملہ آیات و احادیث بغیر بیان کیے رہ جاتی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے منکرین ختم نبوت بھی پیدا فرمائے، اور ایسے عبث پیدا نہیں فرمائے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ختم نبوت کو چمکانے کے لیے پیدا فرمائے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و اختیارات اور جملہ کمالات پر جتنی آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں، ان کا جو آئے دن تقریروں اور تحریروں میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ انہی منکرین کمالات کی بدولت ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب منکرین بھی عبث پیدا نہیں فرمائے گئے، بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و شکر اور آپ کے عزم و استقلال کے ڈنکے آج کائنات انسانی میں بج رہے ہیں، لیکن ان کمالات حسین رضی اللہ عنہ کے ظہور کا سبب کون تھا؟ وہی منکر حسین جس کو یزید کہتے ہیں،
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان چمکانے کے لیے یزید کو پیدا کیا گیا۔ اگر یزید نہ ہوتا تو شاید کوئی ظلم و ستم کا اس قدر پہاڑ نہ توڑتا، اور نہ امام پاک کے صبر و شکر اور عزم و استقلال کا کائنات انسانی میں اس قدر ظہور ہوتا۔ اسی طرح جملہ منکرین انبیاء و اولیاء، منکرین صحابہ و اہل بیت عظام کا وجود بھی خالی از حکمت نہیں، یہ منکرین ان نفوس قدسیہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے غلام ان کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جس قدر انکار زیادہ ہوتا ہے اسی قدر ان کی بلند و بالا شانوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، جتنی گہری تاریکی ہوگی یارو اتنی ہی تیز چمک ہوگی۔ جس طرح تاریکی کا وجود نور کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نیکی کے ظہور کے لیے شاید بدی کا وجود اور ظہور خیر کے لیے وجود شر ضروری ہے۔ چند سال گزرے، 12 ربیع الاول شریف کے دن ہمارے گاؤں میں حسب معمول جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری مکمل تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عین جلوس نکلنے کے وقت موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بارش اتنے زور کی تھی کہ گلی کوچے سب پانی سے بھر گئے۔ مسلمان جلوس نکالنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن بارش نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، چنانچہ اکثر احباب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس دفعہ جلوس نہ نکالا جائے، کیونکہ صورت ہی ایسی نہ تھی کہ جلوس نکل سکتا۔ لیکن ایک بات ایسی ہو گئی جس سے جلوس موسلا دھار بارش ہوتے میں بھی نکلا اور سارے سالوں سے زیادہ پر رونق اور پرجوش نکلا۔ بات یہ ہوئی کہ منکرین جلوس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ جلوس بدعت ہے اور اللہ کو منظور ہی نہیں کہ یہ جلوس نکلے۔ اس وقت اس جملے نے کچھ ایسا اثر کیا کہ سب نے مل کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب اب اگر اولے بھی پڑنے لگیں تو پرواہ نہیں، چلیے آگے چلیے اور موسلا دھار بارش میں جلوس کی قیادت کیجیے۔ بخدا اس دن کا جلوس بھی ایک یادگار جلوس تھا۔ پچھلے تمام سالوں سے زیادہ لوگ اس جلوس میں شامل ہوئے۔ آسمان پر سے پانی برس رہا تھا، مگر اسی حالت میں جلوس نکل رہا تھا۔ گلی کوچوں میں پنڈلیاں تک پانی میں پنڈلیاں ڈوبی ہوئی چل رہی تھیں، مگر زبانوں سے ورد درود و سلام کے نغمات جاری تھے۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج۔ برادران اسلام، اس وقت پتہ چلا کہ واقعی مالک کائنات کی کسی شے کو تو نے عبث نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ آپ نے ایک مجلس میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سلامت رکھے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے دریافت کیا، یا حضرت کافر نعمت کیسے ہیں؟ فرمایا وہ ایسے کہ مسلمان اگر میدان جہاد میں کسی کافر کو مارے تو غازی، اگر خود کافر کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید، اور غازی و شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہ درجہ ملا کیسے؟ کس کی وجہ سے؟ کافر کی وجہ سے۔ اگر کافر ہی نہ ہوں تو پھر ہم نہ غازی بن سکیں اور نہ ہی شہید۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی ہمارے لیے نعمت ہیں کہ ان کے وجود سے ہم غازی بنتے ہیں اور شہید بھی۔ اس تمہید کے بعد سنیے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے، بوجال کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو رب تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو بوجہل بھی نہ رہا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا، امام حسین تشریف لے گئے تو یزید بھی نہ رہا۔ لیکن رب تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔ اللہ ازلی و ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی، اور انک من المنظرین فرما کر پاک پروردگار اللہ رب ذوالجلال
جل وعلا شانو نے اسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بڑے وسیع دے دیے تاکہ وہ اپنا زور لگا کر دیکھ لے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہیں گے، کبھی بھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیع پا کر اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے وہ اس کے داؤ میں پھنستے چلے گئے، اور ابتدا سے لے کر آج تک دو گروہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک گروہ کو حزب اللہ اور دوسرے کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اپنی طرف آنے والوں کے لیے جنات تجری من تحتہا الانہار یہ چیزیں تیار فرمائیں۔ شیطان نے اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے نمائندے قائم کیے، اپنی کتابیں پھیلائیں، دنیاوی خواہشات اور لذات کی فانی چیزیں تیار کیں۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں؟ اس کی کتابیں کون سی ہیں؟ برادران اسلام، اس ملعون نے کیا کیا پروگرام بنا رکھے ہیں اور کس طرح یہ حزب الشیطان کے بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ الغرض شیطان کی پیدائش کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ بندوں کو بدی کی طرف مائل کرے تاکہ جو خوش نصیب افراد ہیں وہ اس کی تحریک و ترغیب کو کچل کر اللہ کی طرف دوڑیں، اور جوں وہ اپنی اس کوشش کو نیکی کی صورت دے کر اپنے اللہ کریم سے اجر و ثواب پا سکیں۔ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھنا یا لہو و لعب کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، یہ اسی صورت نیکی بن سکے گی جبکہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کے مواقع بھی ہوں، لہو و لعب کی مجلسیں بھی ہوں، ان مواقع و مجالس کا محتمم بھی ہو، دیکھنے والے میں دیکھنے کی طاقت بھی ہو، اور اگر ایسا کوئی موقع ہی نہ ہو یا دیکھنے والا ہی اندھا ہو تو پھر نہ دیکھنا، یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی اسی صورت میں نیکی ہوگی جب کہ موقع بھی ہو، دیکھنے والے کے پاس آنکھ بھی ہو، لیکن پھر وہ اپنے حق تعالیٰ سے ڈر کر ایسے موقع کی طرف آنکھ نہ اٹھائے تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اسے ثواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما تھیٹر نہیں دیکھتا تو یہ اس کا کمال نہیں یارو، کمال تو اس کا ہے جو آنکھ رکھ کر ایسی خرافات کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات لہو و لعب کا محرک شیطان پیدا کر کے اپنے بندوں کے لیے یہ موقع پیدا فرمایا کہ وہ شیطان کی ہر ترغیب و تحریک کو کچل کر اسی پاک پروردگار کی طرف دوڑیں، اور اسی سعی محمود کا اجر و ثواب اپنے خالق و مالک پیار کرنے والے پاک پروردگار سے وہ بندے پائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے، خالق کائنات ہمیشہ نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔